السلام علیکم ناظرین، اس وقت پاکستان میں ایک سول وار کی کیفیت ہے۔ پنجاب بمقابل خیبر پختونخوا، اگر ہم یہ کہیں تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت ایتھنیسٹی کی بنیاد پر پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس وقت وہ سول وار کی جانب بڑھتے ہوئے اس طرف حالات جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب خیبر پختونخوا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، ادھر ان کی حکومت بھی ہے، اور ادھر سے وہ عوام کو موبلائز کر کر اسلام آباد میں لا کر اسلام آباد کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، اور یا پھر پریشرائز کر کر اپنی رہائی کا پروانہ دلوانا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب جو گورنمنٹ ہے وہ پنجاب پولیس کو، پنجاب فورس کو مکمل طور پر اپنے شیلٹر کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے لوگوں کے خلاف۔ اور دوسری طرف جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے، وہ بھی کے پی کے کی پوری مشینری، اسٹیٹ مشینری استعمال کر رہے ہیں کہ کنٹینرز کو ہٹانے میں، اور پنجاب کی مشینری کا مقابلہ کرنے کے لیے جو یعنی اسٹیٹ کے اندر لڑائی شروع ہے۔ ایک حکومتی مشینری اس پروٹیسٹ کو اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے کھندقیں کھود رہی ہے، کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب حکومتی مشینری ان کنٹینرز کو کرینوں کے ذریعے گرا رہی ہے اور راستہ بنا رہی ہے قافلوں کے لیے۔ یعنی کہ سرکاری جو وسائل ہیں ان کا بے دردی اور بے دلی کے ساتھ ان کا استعمال کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے بھی، اور دوسرے بھی حکومت میں ہی ہیں، وہ کے پی کے حکومت میں مشینری اور سامان اور سرکاری مشینری کا استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جو اسلام آباد ہے وہ وفاقی حکومت وہ کر رہی ہے کنٹینرز لگانے میں، فورس کو موٹر ویز بند کرنے میں، یعنی مشینری استعمال کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے 4 اکتوبر روز ہفتے کو ڈی چوک میں کی کال دی تھی احتجاج کی، جس کے بعد حکومت کی جانب سے بڑا منع کیا گیا کہ آپ 4 کو نہ کریں، بعد میں کر لیجئے گا، آج نہ کریں۔ ہمارے چائنا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، باہر سے ہماری شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے، باہر سے لوگ موجود ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہوئے ہیں، تو ملیشیا کے صدر آ رہے ہیں، تو آپ پلیز یہ اس کو مؤخر کر دیں اور یہاں پر نہ کریں۔ پہلے یہ ٹون اپنائی گئی، جب لگا کہ یہ احتجاج مؤخر نہیں ہونے والا تو کل محسن نقوی صاحب نے بڑی دھواں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی آئے گا ہم ہاتھ توڑ دیں گے، ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، ہم سے کوئی شکوہ نہ کرے، ہم پہلے منع کر رہے ہیں کہ اسلام آباد آپ کو نہیں آنا۔ 4 اکتوبر کو جو بھی اسلام آباد کے قریب پہنچے بھی گا تو پھر وہ اپنے ساتھ اس کے ساتھ جو ہوگا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے محسن نقوی کی پریس کانفرنس، جو کہ ایک ریڈ کارڈ تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ جی ریڈ لائن ہے، اگر آپ آئیں گے تو کون سی آپ کو فیس کرنا پڑیں گے، پھر ہم فورس بھی استعمال کریں گے۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے نا پروٹیسٹ کے خلاف فورس استعمال کی جاتی ہے یا پھر تھوڑا بہت شیلنگ کی جاتی ہے، لیکن اس بات کو کلیئر محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا، وزیر داخلہ ہیں وہ، انہوں نے کہہ دیا کہ حکومت ریٹیلیٹ کرے گی، جو بندہ بھی اسلام آباد آئے گا ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہیومن رائٹس کیا ہے، فریڈم آف سپیچ کے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی، یہ احتجاج ہم منع کر رہے ہیں، یہ احتجاج نہیں ہوگا اور نہ ہونے دیں گے۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ احتجاج تو میں کر کے دکھاؤں گا، اور ہم نکل رہے ہیں ڈی چوک، جب تک عمران خان نہیں کہتے ہم نہیں رکیں گے، اور یہ عمران خان کا حکم ہے، عمران خان کے علاوہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور وہ ایک قافلہ لے کر خیبر پختونخوا سے اسلام آباد پر جلگار کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، پنجاب کی حدود میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ 2 رستے ہیں، جی ٹی روڈ اور موٹر وے۔ لاہور میں بھی احتجاج کا خدشہ ہے، تو لاہور میں تو مینار پاکستان اور لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر مکمل سیل کر دیے گئے ہیں، صرف عام شہریوں کے لیے موٹر وے کچھ دیر کے لیے کھولی جاتی ہے اور پھر موٹر وے بند کر دی جاتی ہے، اور جتنے بھی لاہور کے چوک پوائنٹس ہیں، داخلی اور خارجی راستے ہیں، وہاں پر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے اور نقل و حرکت پر مکمل ان کا معائنہ کیا جا رہا ہے۔ اب جو اسلام آباد پشاور کا رستہ ہے، اسلام آباد کے رستے میں خندقیں کھود دی گئی ہیں کہ تاکہ اسلام آباد میں داخل نہ ہوا جا سکے۔ پہلے ایک پوائنٹ ہے جہاں پر پنجاب میں داخلہ شروع ہوتا تھا، وہاں پہ کنٹینرز لگائے گئے تھے، لیکن سرکاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے جو علی امین گنڈا پور کا قافلہ تھا انہوں نے کرینز کی مدد سے وہ کنٹینر گرا دیے اور پنجاب کی حدود میں داخل ہو گئے۔ اب یہاں پر جو فرسٹ میچ اپ ہوگا پولیس اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان وہ اٹک پل پر ہوگا۔ اٹک پل پر بہت زیادہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں، خندقیں بھی کھودی گئی ہیں، اور دوسری جانب سے پاکستان تحریک انصاف بھی پوری تیاری کے ساتھ مشینری کے ساتھ آ رہی ہے۔ 4 اکتوبر پاکستان تحریک انصاف کو بھی بہت جلدی ہے، کیونکہ 15 اکتوبر تک جو گورنمنٹ ہے اس نے آئینی ترمیم لا کر آئینی عدالت قائم کرنی ہے اور اس طرح کچھ کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ لاسٹ آپشن نہیں ہے جو وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، تصور کر رہے ہیں کہ یہ ان کا آخری آپشن ہے، لیکن ان کے پاس ایک بہترین آپشن ہو سکتا تھا۔ اگر حکومت آئینی ترمیم پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کے اور سینیٹرز کے بغیر تو نہیں کر سکتی، وہ جو آپ کے سینیٹرز ہیں 65 سینیٹرز ہیں، یا پھر جو آپ کے ایم این ایز ہیں 90 یا 95 جتنے بھی ہیں، تو سمپل ان کو آپ کہیں
کہ 20 دن کی بات ہے. 20 دن کے لیے اگر آپ کو خطرہ ہے گورنمنٹ ان کو اغوا کر لے گی یا اس طرح کچھ کروایا جائے گا, زبردستی ووٹ دلوایا جائے گا, تو آپ سب کا کھانا بنائیں, کے پی ہاؤس میں ان کو بلائیں اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے حوالے انہیں کر دیں, اور انہیں کہیں یہاں سے یہ لوگ ہل نہیں سکتے 20 دن. اور 20 دن کے بعد وہ اپنی جب یہ سارا پروسیجر ہو جائے گا, کیونکہ گیم تو 25 اکتوبر تک ہے, 26 اکتوبر کو تو جسٹس منصور علی شاہ نے حلف اٹھانا ہے چیف جسٹس کا, اور بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترمیم کرنے کے لیے حالات سازگار نہیں رہیں گے. تو یہ 20-22 دن کے لیے اتنی وائلنس کرنے سے زیادہ بہتر آپشن تھا کہ آپ کے ارکان ہیں, آپ کے ایم این ایز ہیں, آپ کے سینیٹرز ہیں, آپ کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے ہیں, ان کو کے پی کے میں بھیجیں اور وہاں پر ان کو اسٹے کروائیں, گورنمنٹ کی طویل بھی دے دیں 20 دن کے لیے, 20 دن کے لیے نظر بندی کر دیں, چلو ان کو. شکریہ.